الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آج آپ کے سامنے سورہ نازعات کی آیت 13 سے آیت 22 تک پڑھی گئی۔ پیچھے سے قیامت کا ذکر ہو رہا تھا اور اس کے احوال کو اللہ رب العالمین نے بتایا، اور ساتھ ساتھ ایک عقیدے کی وضاحت ہوئی تھی کہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم سب کو اللہ رب العالمین کی جناب میں حاضری دینا ہے، خواہ وہ عقیدے کے اعتبار سے جو بھی ہو۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور تمام انبیاء کی نبوت و رسالت کو بحیثیت نبوت و رسالت تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کو اللہ پاک کیا انعامات عطا فرمائیں گے۔ اور جو لوگ توہم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جی میں آیا اس کو اللہ کا معبود کا حق دے دیا، خواہ وہ درخت ہو، پانی ہو، چوپائے ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، اس کو خدائی کا مقام دے دیا۔ استغفر اللہ جی، ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ میں نے ایک دفعہ ایک بات بتائی تھی، بار بار آتی ہے کہ یاد رکھ لیجئے کہ مخلوق کبھی بھی معبود نہیں بن سکتی۔ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی مخلوق ہیں اور تمام فرشتے بھی ہیں، اور اللہ خالق ہے، تو خالق ہی معبود بنے گا، معبود بننے کی کسی میں کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں آگے آ جائے گا انشاءاللہ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ بیت اللہ کے سامنے جو ہم سجدہ کرتے تو اللہ نے کہا بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کو کرتے، رب هَٰذَا الْبَيْتِ۔ آگے چلیے، تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم قیامت کو کیا سمجھتے ہو؟ کوئی بہت بڑی بات ہے، سنیے تو، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سو وہ صرف ایک جھرکی ہے، ایک ڈانٹ ہے۔ کیا ہے؟ ایک آواز ہوگی، خلاص۔ یہ بم کے دھماکے میں کیا ہے؟ ایک آواز ہے، انسان کے قطع چتھڑے بکھر جاتے ہیں۔ جتنا بڑا دھماکہ انسان کا دل پھٹ جاتا نہیں، جسم ریزہ ریزہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر تبھی وہ آ رہے ہیں میدان میں۔ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں بھائی۔ ہم نہیں تھے تو کتنا خوبصورت بنا دیا، زبان میں کیا کر دیا؟ ٹن 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 گویائی عطا کر دیا۔ آپ بولتے ہو، مر جاتا ہے آدمی تو کیوں نہیں بولتا؟ زبان تو ہے اس کی، کوئی کاٹ کے لے جاتا ہے، ہونٹ ہیں، دانت ہیں، پر بول نہیں رہا ہے۔ اللہ جب تک چاہتے بلواتے ہیں، جب نہیں چاہتے تو کہتے چپ، زبان چپ خاموش ہو جاتی۔ قیامت کے دن اللہ زبان سے نہیں بلواویں گے، کس سے بلواویں گے؟ ہاتھ کو،
الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، سورہ یاسین پڑھا کرو سمجھ کے. اس دن کہا تھا کہ 3 آیت کا ترجمہ پڑھو. اللہ سے بات کریں گے یہ ہاتھ، گویائی زبان سے ہاتھ میں آئی. وتشہد ارجلہم، اور پاؤں انسان کا گواہی دے گا کہ رات میں یہ مسجد کی طرف گیا تھا یا کہیں اور گیا تھا. چلو ابھی تو اختیار ہے جہاں جاؤ. یعنی لوگ اسے بہت مشکل کام سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے یہاں یہ سب کام دم بھر میں ہو جائیں گے. کیا؟ سور پھونکنا، لوگوں کو چل دینا. جہاں ایک ڈانٹ پلائی یعنی سور پھونکا، اسی وقت بلا توقف سب اگلے پچھلے میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں گے. اس کی ایک مختصر سی جھڑکی اور معمولی سی ڈانٹ کا ذکر کیا جاتا ہے جو دنیا میں ایک بڑے متکبر کو دی گئی تھی. وہ کون؟ یا یوں کہیے کہ ان منکرین کو سنایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بڑے زبردست منکروں کا کیا حشر ہوا. ابھی آ رہا ہے تذکرہ. پانی انسان کے حیات کا ذریعہ ہے، اور فرعون کو اللہ نے پانی سے جہنم میں داخل کر دیا. پانی آگ بجھاتی ہے، پانی آگ بجھاتی ہے، لیکن فرعون کو پانی جہنم کی راہ دے گئی. بتاؤ تو صحیح، وہ پانی جو بجائے بجھانے کی آگ لگ گئی اس کے بدن میں. جی بس ایک جھڑکی میں سب مردے زندہ یعنی نفخہ دوم، وہ دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو بس ایک جھڑکی ہوگا. اس آیت کا یہی مفہوم ہے. سور میں جو آواز پھونکی جائے گی اس سے لوگ قبروں سے باہر نکال دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ لائے اور لے جائے. اب اللہ کرے حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی؟ پہلے بہت تذکرہ ہو چکا ہے اس کا. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے. یعنی کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پکارا تھا. اس کا تفصیلی ذکر سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے. جی اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کے پاس، اس نے سر اٹھایا ہے. طغا کیا کہا تھا؟ ابھی آئے گا. فانا گزر چکا. جی کہاں گزرا ہے؟ پیچھے. فانا ربکم، نہیں ابھی آئے گا. فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا سب سے بڑا میں ہی ہوں. توبہ استغفر اللہ. یعنی اگر تجھے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ سنور جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، تو ظلمت سے روشنی میں آ جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور راہ بتلاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف. إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، پھر تجھ کو ڈر ہو. اللہ کا جب ڈر ہوتا ہے تو انسان گناہ نہیں کرتا. یعنی اگر تجھے سنورنے کی خواہش ہو تو میں اللہ کے حکم سے سنوار سکتا ہوں اور ایسی راہ بتا سکتا ہوں جس پر چلنے سے تیرے دل میں اللہ کا خوف، اس کی کامل معرفت جم جائے. کیونکہ خوف کا ہونا بدون کمال معرفت کے متصور نہیں. معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد فرعون کی اصلاح بھی تھی. اس کو غرق نہیں کرنا تھا، پہلے اس کی اصلاح تھی. محض بنی اسرائیل کو قید سے چھوڑانا ہی نہ تھا. اور اس سے کہو کہ کیا تجھے شرک سے پاک ہو جانے کی خواہش ہے؟ الا ان تزکا، جی کیا تجھے اس بات کی خواہش ہے کہ میں تجھے اللہ کی معرفت، عبادت اور توحید کا راستہ بتاؤں اور اس نتیجہ میں تو اس کے عذاب سے ڈرنے لگے، یعنی فرائض کو ادا کرے اور ممنوعات سے اجتناب کرے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ،
پھر دکھائی اس کو وہ بڑی